کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر 349 اور 350 ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بالغ لوگ اور عقل مند لوگ میرے زیادہ قریب کھڑے ہوا کرو۔ بالغ لوگ اور عقل مند لوگ میرے زیادہ قریب کھڑے ہوا کرو، اور پھر ان کے بعد والے قریب کھڑے ہوا کریں، اور تم لوگ بازاروں کے شور و غل سے بچا کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نماز میں میرے قریب وہ کھڑا ہو جو علم رکھنے والے ہیں، متقی ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، یا وہ جو نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے جانتے ہیں، نماز کی سنتیں جانتے ہیں، نماز کے واجبات جانتے ہیں، نماز کے فرائض جانتے ہیں، وہ میرے قریب کھڑے ہوں۔ کیوں فرمایا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو اہل علم لوگ ہوں گے امام کے قریب ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ امام کو حدث ہو جائے تو پھر وہ نماز میں کسی کو خلیفہ مقرر کر سکتا ہے، نماز میں کسی کو خلیفہ مقرر کر سکتا ہے، تو خلیفہ اس کو مقرر کرے گا جس کو نماز کے زیادہ مسائل یاد ہوں گے، جو باشرع ہوگا، متقی ہو، جس کو سنتیں، واجبات، فرائض کا علم ہو، کس سے نماز ہوگی اور کس سے نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ تم اللہ کے حضور ایسے صف بناؤ جس طرح فرشتے صف بناتے ہیں، فرشتے صف بناتے ہیں۔ لیکن فی زمانہ دیکھیے کہ ہم اگلی صف میں بیٹھتے ہوئے شرماتے ہیں، اگلی صف میں بیٹھتے ہوئے شرماتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت کا زمانے میں ان کی مسجد میں یہ معمول تھا کہ پہلے داڑھی والے بیٹھا کرتے تھے، اول صف میں داڑھی والے باشرع بزرگ لوگ، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں۔ دیکھیے، اگر کوئی بادشاہ کا دربار ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی حاکم وقت ہو، اس کے دربار میں آپ جائیں تو بتائیے کیا آپ بے ترتیب بیٹھیں گے؟ مجھے بتائیے، یا پیچھے ہو کے بیٹھیں گے؟ آپ کی خواہش ہوگی نا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، حاکم وقت ہے، بڑا اعلیٰ شخصیت کا حامل شخص ہے، تو میں اس کے دربار میں آگے جا کے بیٹھوں تاکہ اس کی توجہ ہو، اس کی توجہ ہو، اس کی نگاہ کرم میرے پر ہو اور میری بات کو سن سکے۔ تو یہ بادشاہ دنیا دار ہیں، یہ حاکم وقت بھی دنیا دار ہیں، لیکن اب دیکھیے ہم مسجد میں کس کے دربار میں آ رہے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں آئیں تو بے ترتیب بیٹھ جائیں، تو بتائیے کیا یہ ادب کے خلاف نہیں ہے؟ دنیا کے بادشاہ منسٹر کا تو اتنا احترام کہ ترتیب کے ساتھ بیٹھیں اور مسجد میں بے ترتیب بیٹھ جائیں، تو بتائیے کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ اگر اللہ نے موقع دیا ہے، آپ وضو کر کے گھر سے آ گئے ہیں یا یہیں مسجد سے وضو کیا ہے، تو کوشش کریں کہ پہلے اول صف میں آ کے بیٹھیں، پہلے اول صف میں، اول صف میں آ کے بیٹھیں۔ سب سے زیادہ جو ثواب اول صف کا ہے، پھر اس کے بعد والے کا، پھر اس کے بعد والے کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے وہ آگے نہ بیٹھے، آگے بیٹھے، زیادہ ثواب کمائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے۔ جب رسول اللہ کی سنت کو اپنائیں گے تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ رسول کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔